تقریباً 32 سال پہلے یہ جامعہ بن نوریہ ٹیکنالوجی کا لیڈر تھا. آج اگر آپ پیچھے ہٹیں گے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. یہ جو پورا میں نے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم جو ہے نا، یہ میرے دل کے بہت قریب ہے. اس نظام کی اگر دیکھیں نا جڑیں یا بنیاد تو قرآن پاک کی یہ آیت ہے. میں انگلینڈ گیا ہوں، امریکہ گیا ہوں، وہاں پر بھی یہ نظم جو ہے موجود نہیں ہے. اس کی ابتدا الحمدللہ یہاں پر جامعہ کے اندر کی گئی. جامعہ بن نوریہ عالمیہ کا ایک اور تاریخی اقدام، مدارس کی تاریخ میں پہلی بار پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کی تنفیذ کا اعلان. جامعہ بن نوریہ عالمیہ نے مدارس دینیہ کے لیے پہلا پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم متعارف کرایا ہے، جو بن نوریہ کے 63 شعبوں اور 768 ملازمین کے لیے پہلے سے ہی نافذ ہے. باقاعدہ اعلان کے لیے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس تقریب میں جامعہ بن نوریہ عالمیہ کے 63 شعبہ جات کے مسئولین، اساتذہ حدیث، جامعۃ الرشید کراچی کے اساتذہ کرام اور مدارس کے منتظمین شریک تھے. تقریب میں اس نظام کو جامعۃ الرشید اور دیگر مدارس میں بھی جلد نافذ کرنے کا اعلان کیا گیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جامعۃ الرشید سرپرست اعلیٰ مفتی عبدالرحیم نے اس نظام کی تیاری اور تنفیذ کو تاریخی اور قابل تحسین قرار دیتے ہوئے کہا کہ جب تک اپنے آپ سے تبدیلی شروع نہیں کریں گے تو جامعہ بن نوریہ میں تبدیلی نہیں ہے. اور اگر آپ کوئی تبدیلی لے کر آ جاتے ہیں جامعہ بن نوریہ میں، جو شاہ صدیقی صاحب نے نشانیاں دکھائی ہیں، آپ یقین کریں کہ دارالعلوم دیوبند بھی آپ کے پیچھے جائے گا، سہارنپور بھی، تمام مدارس آپ کے پیچھے آئیں گے. سب کی ضرورت ہے. دوسری بات ہے کہ جو پریزنٹیشن دی گئی ہے، اس کو نافذ کرنے کے لیے جو ہمت چاہیے، جو قوت چاہیے، جو اس کا فالو اپ چاہیے، وہ بہت ضروری ہے. تقریباً 32 سال پہلے یہ جامعہ بن نوریہ ٹیکنالوجی کا لیڈر تھا. آج اگر آپ پیچھے ہٹیں گے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. ایک سیمینار کریں، بڑے بڑے کاروباری لوگوں کو بلائیں، ان کو دکھائیں کہ جامعہ بن نوریہ میں یہ ہم نے سوچا ہے. وہ آپ سے استفادہ کریں گے. جب بھی کسی محکمے میں اس کو لے کر جائیں گے تو کچھ چیزوں کی جو تفصیلات ہیں اس میں کچھ آپ کو ترمیم کرنی پڑے گی. تو اتنا بڑا ڈاکومنٹ آپ کو بنا کر دے دیا ڈاکٹر صاحب نے. بیرون کے اساتذہ یہاں ہیں، طلبہ ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت بڑی بات. جامعہ بن نوریہ کو اللہ نے وہ امتیاز عطا فرمایا ہے جو ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، بر صغیر میں، افغانستان میں کسی بھی مدرسے کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے. جامعہ بن نوریہ عالمیہ کے رئیس ڈاکٹر مولانا نعمان نعیم نے نظام کی اہمیت اور افادیت پر زور دیتے ہوئے باقاعدہ تنفیذ کا اعلان کیا. الحمدللہ ہمارے 65 شعبے ہیں، تو تمام شعبہ جات کی جو میٹنگز ہوتی ہیں وہ اسی کے مطابق 3 مہینے کے ٹارگٹس مل رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کی کارکردگی پوری پریزنٹیشن کی صورت میں لی جا رہی. شوق سے اور ذوق سے ہمارے اساتذہ الحمدللہ، یہ ڈائریکٹرز ہمارے الحمدللہ کام کر رہے ہیں. میں یہ کہوں گا یہ تاریخ کے اندر پہلا کام ہے مدارس کی دنیا کے اندر جو الحمدللہ نافذ ہو چکا ہے. کہ آپ مدارس کی تاریخ دیکھیں، چاہے وہ دیوبند سے لے کر اور پاکستان تک، اور پاکستان سے لے کر بنگلہ دیش تک جتنے بھی مدارس ہیں، اور پھر انڈونیشیا کے مدارس ہیں، اور ملیشیا کے اندر مدارس ہیں، ساؤتھ افریقہ میں مدارس ہیں، اور فرسٹ ورلڈ کنٹری کے مدارس بھی اگر آپ دیکھیں. میں انگلینڈ گیا ہوں، امریکہ گیا ہوں، وہاں پر بھی یہ نظم جو ہے موجود نہیں ہے. اس کی ابتدا الحمدللہ یہاں پر جامعہ کے اندر کی گئی. 24 ذی القعدہ 1445 ہجری جامعہ بن نوریہ میں اس کا نفاذ کا اعلان کرتا ہوں. یہی نظم انشاءاللہ جامعۃ الرشید کے اندر بھی جائے گا. اور استاد صاحب نے کہا کہ اگر وفاق المدارس ہم سے یہ نظم لینا چاہتا ہے، ہم کھلے دل سے پیشکش کرتے ہیں. یہ نظام ہمارے پاس موجود ہے، ہم ہر طریقے سے آپ کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. اور مجھے معلوم بھی چلا ہے کہ ہمارے مشفق و مربی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں کسی طرح کہ اس طرح کا ایک نظام مرتب ہو جائے. حضرت ہمارے پاس یہ نظام موجود ہے، اگر آپ چاہیں تو ضرور ہم آپ کے سامنے پیش ہو کر آپ کو دے سکتے ہیں. ہمارے جو آئی ٹی کے جو ذمہ دار ہیں وہ اس پورے نظام کو اپلیکیشن پر لے کر آ رہے ہیں.
جامعہ بنوریہ عالمیہ کے ناظم تعلیمات شیخ الحدیث مولانا عبدالحمید خان غوری کا اس نظام کو مدارس کی ترقی و خوشحالی کی ضمانت قرار دیتے ہوئے کہنا تھا کہ ان حضرات نے جو کام کیا ہے، ایک تو مقاصد اور اہداف ہر شعبے کے متعین کیے ہیں۔ 2021 سے کام شروع کیا، ہر شعبے کے ذمہ داران سے ملے، ان سے اپنے اپنے اغراض اور مقاصد پوچھے اور اس کے بعد ان کو اس کام کی ترتیب پر لگا دیا، اور ان کو ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ ہم انشاءاللہ ہر سہ ماہی میں آپ ہی کے مقاصد اور اہداف جو ہمیں دیے گئے ہیں انہی کی روشنی میں آپ کے ان مقاصد اور اہداف کو جانچا جائے گا۔ تو یہ ایک مکمل مشاورتی نظام ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ انسان جتنی محنت کرے گا اتنے اپنے مقصد کو پا لے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کے اندر جتنا اخلاص ہوگا اس اخلاص کے مطابق آپ کا عمل آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گا۔ مشیر رئیس جامعہ بنوریہ عالمیہ شاہد صدیقی نے شرکائے تقریب کو اس نظام سے متعلق مکمل آگہی دیتے ہوئے تفصیلی تعارف پیش کیا۔ یہ جو پورا میں نے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم جو ہے نا، یہ میرے دل کے بہت قریب ہے۔ میں نے پاکستان میں ایک ٹیم سے مل کے اس کو ڈیزائن کیا، اس کو امپلیمنٹ کیا، انڈیا میں اور ویتنام میں 2 جگہ پہ پاکستان کی نمائندگی بھی کی۔ اس نظام کی اگر دیکھیں نا جڑیں یا بنیاد تو قرآن پاک کی یہ آیت ہے جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، یہ بنیاد ہے اس نظام کی۔ ہم نے 10 اہم پروجیکٹس پہ کام کیا۔ پہلا پروجیکٹ جو ہے وہ کوالٹی ایشورنس سسٹم کا نفاذ پچھلے سال ہم نے کیا تھا۔ دوسرا پروجیکٹ ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا، پرفارمنس مینجمنٹ یعنی کارگزاری کی مینجمنٹ۔ دوسرا اس کا نام ہے ریزلٹ بیسڈ مینجمنٹ، یعنی نتائج کی بنیاد پہ مینجمنٹ کرنا۔ اور تیسرا اس کا نام ہے پرفارمنس کانٹریکٹنگ، یعنی پرفارمنس کا معاہدہ، آپس میں معاہدہ کرنا۔ یہ دنیا کے 87 ملکوں میں نافذ ہے، تمام بڑے اداروں میں یہ نافذ ہے۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس پہ میں نے عملی طور پہ اس کو نافذ کیا۔ ہمارے یہاں پہ 65 شعبہ جات ہیں، 65، ان سب کے لیے یہ نظام تیار کر دیا گیا ہے۔ مدارس کی سطح پر یہ ایک یونیک آئیڈیا ہے اور ایک اچھا قدم ہے، اس لحاظ سے کہ اداروں کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے چلایا جائے تاکہ وہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں، اور اگر معیار اور سٹینڈرڈ چیزوں کے بنے ہوئے ہوں تو ظاہر ہے کہ ادارے اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں۔ یہ کسی بھی اچھے منظم نظام کو چلانے کے لیے یہ بہت بنیادی سسٹم ہے اور اس کی ایک بنیاد پڑ گئی ہے، اس کی افادیت سے کوئی انکار ہی نہیں ہے۔ اس کو جتنا جلد امپلیمنٹ کریں گے اتنا جلدی آپ انشاءاللہ اپنے نظام کو مضبوط کریں گے۔ نہ صرف لوگ مطمئن ہوں گے کام کرنے والے، بلکہ پرفارمنس بہتر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو یہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم یا HR کا جو سیٹ اپ یہاں پر آج تجویز کیا گیا اس ادارے کے اندر، تو اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں، تو یقیناً یہ مدارس کی سطح پر اس کی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی ہے۔ قریبی زمانے کے اندر ہمارے جو مینجمنٹ کے جو مروجہ اصول ہیں اس کے مطابق تعلیم تدریس کے امور کو سر انجام دینا اور اپنے جو جوہر ہے اس سے نکلے بغیر، تو اس کی ماشاءاللہ کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ ہم نے یہ شروع کر دیا جامعہ بنوریہ کے اندر۔ یہ پرفارمنس مینجمنٹ کا جو اس وقت پروگرام ہوا ہے اس میں بنوریہ کے اندر جو لوگ 20 سال سے 25 سال سے خدمات انجام دے رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر یہ نظام بنایا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی افادیت جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ وہ لوگ جو باہر سے ایکسپرٹ آئے ہیں پرفارمنس مینجمنٹ کے حوالے سے، اور وہ جو مدرسے کے اندر کے لوگ ہیں، جب وہ آپس میں مل کر کوئی پروگرام یا کوئی نظام بنائیں گے تو اس کے بہترین اثرات جو ہے ظاہر ہوں گے۔ پرفارمنس اور کارکردگی کے حوالے سے مختلف میئرمنٹ بنائے گئے ہیں کہ ہم اپنے جتنے بھی ہمارے 65 جو ڈپارٹمنٹس ہیں، ہمارے شعبے ہیں، ان کے اندر افراد کام کرنے والے ہیں، اتنے بڑے نظم کے اندر ان کو کس طرح سے جو ہے ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے، ان کی پرفارمنس کو بہتر بنایا جائے اور زیادہ سے زیادہ ہماری صلاحیتوں کے اندر نکھار آئے، کارکردگی کے اندر بہتری آئے، اسی حوالے سے بہترین کوشش ہے۔ شرکائے تقریب کی جانب سے اس نظام کی تیاری اور تنفیذ کو دور حاضر کی ضرورت اور دیگر اداروں کے لیے قابل تقلید و تحسین قرار دیتے ہوئے اس نظام کی تیاری اور تنفیذ پر انتظامیہ بنوریہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔
इस तारीखी और बाबरकत तकरीब का इख्तिताम शेख उल हदीस जामिया बिनूरिया आलमिया मौलाना अजीजुर रहमान हजारवी की खुसूसी दुआ के साथ हुआ।